الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن اے مسلمان، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ سن اے مسلمان، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ انتہائی معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ لوگ جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ قربانی صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، تو تمام امتوں اور تمام قوموں کے اندر قربانی لازم اور ضروری تھی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ نے بتا دیا۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی ایک دوسری آیت مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی جب ان کا ذکر کیا تو ساتھ قربانی کا بھی ذکر کیا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ کریم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے۔ ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت کے اندر یہ قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دی اور اس کو مقرر فرمایا، جیسا کہ یہ والی آیت مبارکہ کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو مقرر کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا مقصد صرف جانوروں کو ذبح کر دینا نہیں ہے، قربانی کا مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد ایک دلی اور روحانی جذبہ اخلاص ہے۔ انسان کے اندر ایک ایثار، قربانی اور جو ایک اخلاص کا جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، بلکہ گوشت تو انسان کھا لیتے ہیں اور خون زمین پر بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ان کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، جو تمہارے دل کا تقوی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کا مقصد صرف گوشت اور خون بہانا نہیں، جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد تو دل کی پرہیزگاری ہے، دل کا تقوی ہے، اخلاص ہے، کہ کس محبت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ ایک مسلمان قربانی کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات نے ہمیں بتایا کہ قربانی ضروری بھی ہے، قربانی کی ایک اہمیت بھی ہے، اور قربانی کا مقصد للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے اور ایک جذبہ اخلاص ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا کیا محبوب آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کا تمام للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہے اخلاص کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ آپ کی جو نماز ہے، آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی زندگی، موت، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حیات اور ممات، نماز اور قربانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو فرمان ہوا، تو یہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسان جو قربانی کرے تو وہ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، معاشرے کو دکھانا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، جذبہ اخلاص ہے، اور اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، اور قربانی کی اہمیت وہ قرآن پاک نے بتا دی کہ یہ قربانی جب سے انسان چلے آ رہے ہیں تب سے قربانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کتنے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل قسم کا ظاہر کرتے ہیں اور پڑھا لکھا انسان سمجھتے ہیں، میڈیا پہ آ کر اور بظاہر وہ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو قربانی سے ہٹا کر مسلمانوں کی توجہ اس طرف کرواتے ہیں کہ یہ جو پیسہ، یہ جو دولت تم قربانی کے اوپر لگاتے ہو، جانوروں کے ذبح کرنے پہ لگاتے ہو، یہ پیسہ، یہ دولت غریبوں کی شادیوں کے اندر لگا دو، غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ غریب ہیں، ان کو یہ پیسہ اور دولت دے دو۔ بظاہر یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اور جب کوئی سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ قربانی تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، تو میرے پاس جو پیسہ ہے تو کیوں نہ ایسا کروں کہ یہ جو ہے قربانی کے اندر نہ لگاؤں بلکہ غریب کو دے دوں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کیا یہی پیسہ پورا سال 11 مہینے ہمارے پاس نہیں ہوتا؟ کیا 11 مہینے ہمارے پاس مال و دولت نہیں آتا؟ کیا اس وقت معاشرے کے اندر غریب مسلمان موجود نہیں ہوتے؟ کیا اس وقت غریبوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی؟ یا اس وقت غریبوں کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یہ تمام چیزیں اس وقت بھی ہوتی ہیں
غریب لوگ 11 مہینے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہ خیال نہیں آتا۔ لیکن جب اس طرح کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے، یہ پیسہ غریبوں پہ لگا دیا جائے، تو یہ غریبوں کی حمایت نہیں ہے، غریبوں کا احساس نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی توجہ قربانی سے ہٹا کر، ایک اسلامی شعائر سے ہٹا کر مسلمانوں کی توجہ کسی اور طرف کروانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ مسلمان یہ جو اسلامی شعار ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ جو اسلام کی ایک خوبصورت نشانی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو چھوڑیں گے پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، پھر کبھی حج کے اوپر اعتراضات شروع کر دیں گے کہ اتنا پیسہ، اتنا وقت جو وہاں پر جا کے لگاتے ہو کیا ضرورت ہے، تو اتنا پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ تو محترم سامعین، یہ والا جو طریقہ ہے یہ ان لوگوں کی ایک واردات ہے، یہ غریبوں کا احساس نہیں ہے، مسلمانوں کی حمایت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پورا سال اس بات کے اوپر زور لگاتے، آ کر لوگوں کا ذہن بناتے، لیکچر دیتے، کیا لوگوں فضول خرچی چھوڑو، اپنی شادیوں کے اندر، اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر جو فضول خرچی کرتے ہو یہ فضول خرچی نہ کرو، بلکہ یہ پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ لیکن پورا سال ہمیں نظر نہیں آتے، قربانی کے دنوں کے اندر یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ غریب لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر بھی موجود تھے۔ غریب لوگوں کی شادیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں، اس وقت بھی غریبوں کو نکاح کی حاجت ہوتی تھی، لیکن ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ یہ والا پیسہ، یہ درہم و دینار ہم غریبوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ تو ایک حدیث پاک بھی ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک تو یہ ہے، بخاری شریف کے اندر آیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میں نے اپنا نفس آپ کے حوالے کر دیا، آپ جہاں چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، جس نے اپنا نفس آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، سونا چاندی درہم و دینار یہ میرے پاس نہیں ہے، حق مہر ادا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جاؤ، اگر لوہا ہی ملتا ہے تو لوہا لے کر آؤ، اسی سے اس کا حق مہر ادا کر دینا۔ وہ نوجوان گیا، گھر میں جا کر اس نے چھان بین کی، تلاش کیا، لوہا بھی نہ ملا، تو ایک چادر گھر سے ملی، تو وہ اس چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا کہ اللہ کے حبیب یہ چادر ہے، آدھی اس عورت کو دے دیں اور آدھی مجھے دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدھی چادر ہوگی جو اس کو دی جائے گی، نہ تو آپ کے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی۔ تو پھر وہ نوجوان بیٹھا رہا، تو کچھ دیر کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟
تو اس نوجوان نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کا نکاح میں آپ سے کر دیتا ہوں، تو اس کے حق مہر میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا، تو اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حق مہر ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لیکن غربت کا عالم یہ تھا، تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ نکاح کے لیے دولت نہیں ہے، حق مہر ادا کرنے کے لیے درہم و دینار اور لوہا تک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حدیث پاک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ میری امت کے اندر ایسے غریب لوگ رہتے ہیں، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو لہٰذا قربانیاں نہ کرو، جو پیسہ جو درہم و دینار قربانی پہ لگانا ہے وہ درہم و دینار غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ ایسی ایک حدیث پاک بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں 10 سال تک قربانی کرتے رہے اور ہر سال کرتے رہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ صرف ایک قربانی نہیں کرتے تھے، بلکہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 2 قربانیاں کرتے، کبھی اس سے بھی زیادہ کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے، یعنی کہ کبھی تو آپ نے ایک قربانی کی، کبھی 2 قربانیاں کی، کبھی اس سے بھی زیادہ کی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو صحابہ کے اندر تقسیم کر دو تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان قربانیاں کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے جانور صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے تو ایک چھوٹا جانور جو 6 ماہ کا تھا وہ بچا، جو بکری کا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 ماہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ اس بچے کی قربانی کر لو، لیکن یہ حکم صرف ان کے لیے تھا یا چند مخصوص صحابہ کے لیے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ 6 ماہ کے بچے کی قربانی کر سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنا اہم معاملہ ہے، قربانی کتنا ضروری ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اتنے پیسے، یا 52.5 تولے چاندی یا اتنے پیسے، یا اتنا مال تجارت اگر اس کے پاس موجود ہے، یا پھر اس کا گھر ہے، گھر کے علاوہ اس کا کوئی پلاٹ ہے، اس کے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو اس کے اوپر اس کا مکان نہیں ہے، مکان اس نے علیحدہ سے بنا لیا، تو فرمایا گیا کہ اگرچہ اس کے اوپر سال نہ بھی گزرے، سونے چاندی کے اوپر، پیسے کے اوپر سال نہ بھی گزرے، قربانی کے دنوں کے اندر اگر اتنا پیسہ، اتنا سونا چاندی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے پاس آ جاتی ہے قربانی کے دنوں میں، تو قربانی کرنا اس کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب استطاعت پہ ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، یعنی مسافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر قربانی صاحب استطاعت پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو واجب کا حکم ہے، ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، تو یہ قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے
اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہاں پر امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو جیسے نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو قربانی جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا حکم ہے، وہ واجب ہے، لیکن ہر مسلمان پہ نہیں جو صاحب استطاعت ہے۔ تو احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر 10 سال تک رہے تو قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام کو حکم دیتے رہے اور فرمایا کہ اپنی قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کرو، یہ حکم فرمایا گیا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنا سخت حکم کس لیے ہے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ واجب نہیں ہے؟ تو اتنا سخت حکم کیسے ہے کہ قربانی کی استطاعت ہے پھر قربانی نہیں کرتا تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنا سخت حکم یہ قربانی کے وجوب کو لازم ہے، قربانی کے وجوب کو ثابت کر رہا ہے کہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پہ۔ تو معزز سامعین، اس کے علاوہ اور بے شمار دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو آپ کا ظاہری حیات کا زمانہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، بہت سارے صحابہ غریب ہوا کرتے تھے، لیکن ایک حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ قربانی نہ کرو بلکہ جو قربانی کرنی ہے اتنا پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، ایسا نہیں فرمایا گیا۔ ہاں، اس کے علاوہ، قربانی کے علاوہ پورا سال ہے، پورا سال ہے ہمارے پاس، ہم غریبوں کی مدد کریں، کون منع کرتا ہے؟ علماء تو کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو کسی غریب مسلمان پہ خرچ کرتا ہے، کسی غریب مسلمان کی اچھے طریقے سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شادی کروا دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کسی مسلمان کی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، وہ کوئی انسان اس کو مال دے کر، دولت دے کر، پیسہ دے کر اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی تو اہمیت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ تم لوگوں کی حاجات کو پورا کرو۔ جو دنیا کے اندر کسی کی حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو غریبوں کی مدد کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ ہمارا اسلام چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنا مال و دولت ان کے اوپر خرچ کیا جائے، زکوٰۃ نکالی جائے، صدقہ فطر نکالا جائے، اس کے علاوہ نفلی صدقہ کیا جائے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب قربانی کے دن آئیں تو ہمیں غریب یاد آ جائیں، قربانی کے دن آئیں تو ہمیں غریب مسلمانوں کی شادیاں یاد آ جائیں، قربانی کے دن آئیں تو غریب مسلمانوں کی بچیاں یاد آ جائیں، قربانی کے دن آئیں تو غریب مسلمانوں کی بچیوں کا جہیز یاد آ جائے۔ لیکن پورا سال ہم عیاشیاں کریں، پورا سال ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، پورا سال ہم اپنی من پسند کی سہولتیں تلاش کریں، من پسند کے کھانے کھائیں، من پسند کی سیر و سیاحت کریں، اس وقت ہمیں غریب یاد نہ آئیں، اس وقت بھی ہم غریبوں کو یاد کریں۔ ہمارا پروگرام ہو کہ آج ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے تو اس وقت جتنا کھانے کے اوپر ہم نے پیسہ لگانا ہے، 4,000 روپیہ لگاتے ہیں، 5,000 روپیہ ایک کھانے پہ جا کے لگا دیتے ہیں۔ اگر اس 4-5 ہزار کی ایک دیگ
तैयार करवा ली जाए, एक देग जो है पकवा ली जाए, तो उस एक देग से उस 4-5 हज़ार से 50-60 बंदे खाना खा सकते हैं। ये आम दिनों में हमारे जहन में होना चाहिए कि जब हम होटलिंग करने के लिए जाएं, दावत पे जाएं, जहाँ पे हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लगा देते हैं, वहाँ पे अगर 4-5 हज़ार की एक देग तैयार करवा लें तो उससे 60-70 बंदे खाना खा सकते हैं। तो इसकी अहमियत अपनी जगह पर है, इसका मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन जो कुर्बानी है, कुर्बानी की एक अपनी एक हकीकत है, कुर्बानी की एक अपनी अहमियत है, इस कुर्बानी की एक फ़जीलत है और इसका एक ख़ास मकसद है कि जो गरीब लोग पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, तो कुर्बानी के दिनों में उनको ताज़ा फ्रेश और ताज़ा गोश्त जो है उनको मुयस्सर आ जाता है। वो किसी बकरे का गोश्त खाना चाहें, किसी बड़े जानवर का गोश्त खाना चाहें, जैसा खाना चाहें उनको वैसा गोश्त मुयस्सर आ जाता है, जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। तो ये कुर्बानी का फ़ायदा है। फिर देखें कि तमाम मुसलमान कुर्बानी के दिन एक काम के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, एक अमल पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि कुर्बानी के दिन तमाम मुसलमानों का एक अमल होता है। ज़बान के ऊपर एक तकबीर होती है और एक अमल है कि तमाम मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के प्यारे इब्राहीम, अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए अपने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे होते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो कुर्बानी की फ़जीलत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, फ़रमाया कि तुम खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ करो और अपने फ़रबा जानवरों की कुर्बानियाँ करो, क्योंकि ये कल पुल सिरात पे तुम्हारी सवारियाँ होंगे। फ़इन्नहा अलस सिराती मतायाकुम, कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पे जब गुज़रना होगा तो ये कुर्बानी के जानवर तुम्हारी सवारियाँ बन जाएंगे। और फरमाया कि जो जानवरों के बाल हैं, कुर्बानी के जानवरों के जो खुर हैं, सींग हैं, फरमाया अल्लाह करीम इनके बदले जो है तुम्हें नेकियां अता फरमाता है। और ये कल क़यामत के दिन ये जानवर आकर जो है इंसानों की सवारियां बन जाएंगे। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मा हाज़िहिल अदाही, क्या अल्लाह के हबीब ये कुर्बानियाँ क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब इन कुर्बानियों से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा? तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शाअरातिन हसनतुन, फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह करीम तुम्हें नेकी अता फरमाएगा, हर बाल के बदले में। और उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर लिकुल्लि शाअरातिन, शाअरातिन के जो नीचे तनवीन है, ये तनवीन तहकीर की है, और हसनतुन के ऊपर भी तनवीन है, और ये तनवीन ताज़ीम की है। मतलब ये है कि हकीर से हकीर बाल के बदले में अल्लाह करीम अज़ीम से अज़ीम नेकी अता फरमाएगा। और इसके साथ साथ कुर्बानी के जहाँ पर दीनी फ़वाइद हैं, इसी तरह कुर्बानी के दुनियावी फ़ायदे भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग पूरा साल अपने जानवरों को पालते रहते हैं, इस उम्मीद पे कि जब कुर्बानी के दिन आएंगे तो हम अपने जानवरों को बेचकर अपने बच्चों के रिज़्क़ का एहतमाम करेंगे। तो वो लोग पूरा साल अपने जानवरों को पालते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, उनके ऊपर मेहनत करते हैं,
غریب لوگوں کا یہ ایک روزگار ہے، تو قربانی کے جہاں پر دینی فائدے ہیں وہاں پر قربانی کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، کہ بہت سارے لوگ پورا سال اپنے جانوروں کو پالتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے قربانی کے دنوں میں ان کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، اپنے روزگار کو بڑھا سکیں، اپنے کاروبار کے اندر ترقی کر سکیں۔ اسی طرح جن غریب لوگوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا وہ لوگ ان دنوں کے اندر وافر مقدار میں گوشت حاصل کر سکتے ہیں اور دل کھول کر جو ہے وہ گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں، یہ کھالیں یہ بھی ایک لوگوں کا کاروبار ہے، اس سے بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، تو یہ بھی لوگوں کا ایک کاروبار ہے کہ جو قربانی کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے معزز سامعین، جو قربانی ہے یہ ہمیں جہاد کی تیاری کرواتی ہے اور جذبہ جہاد پیدا کرتی ہے، کہ جب ایک انسان جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے وہ گویا کہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں اس ظاہری حیوان کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے چھری پھیر رہا ہوں، اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اور جب کوئی وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا وقت آیا تو میں اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو قربانی جذبہ جہاد پیدا کرتی ہے، اور جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کریم کو مجاہدین سے پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ کون سے مومنین ہیں کہ جو اپنی جانیں اور اپنے مال جنت کے بدلے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بتایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود جو ہے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے جذبہ جہاد پیدا کرتی ہے، اور جہاد کرنے والوں سے، اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں دینے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید رہا ہوں۔ تو جس کے جان کو، جس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بدلے میں خریدے تو اس مجاہد کا، اس مسلمان کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ جذبہ جہاد بھی اگر دیکھا جائے تو قربانی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، کہ جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کے گلے کے اوپر چھری پھیری جا رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو، اور جب وقت آ جائے تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ پھر میرے معزز سامعین، جو قربانی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، ظاہراً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اپنا مال خرچ کیا جا رہا ہے، جانور کم ہو رہے ہیں، مال کم ہو رہا ہے، ظاہراً یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے، اس کا فلسفہ دیکھا جائے، قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے کے اندر
خرچ کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جانور اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہراً تو یہ ہے کہ یہ جانور چلے گئے، پیسہ خرچ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے اور مسلمانوں کے مال و دولت کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پیسہ قربانی پہ لگ گیا، جو پیسہ اللہ کے راستے میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جاتی اس کے اندر تنزلی آتی ہے، وہ چیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان جانوروں کو ہی دیکھیں کہ جو حلال جانور ہیں، قربانی کے دنوں کے علاوہ پورا سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پورا سال ہی ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کا گوشت کیا جاتا ہے، مسلمان ان کا گوشت کھاتے ہیں جو حلال جانور ہیں، تو پورا سال بھی ان کا خرچ ہوتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان جانوروں کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میدان کے اندر اور اپنی منڈیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمیں جانور نظر آتے ہیں، جانوروں کا ریوڑ نظر آتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، کھلے میدانوں میں چلے جائیں، چراگاہوں میں چلے جائیں، تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں جانور نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کا خرچ زیادہ ہے، پورا سال ان کا خرچ ہے، قربانی کے دنوں میں اور زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جانور ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ جانور جو حلال نہیں ہیں، کتے کو دیکھ لیں، خنزیر کو دیکھ لیں، جو جانور حلال نہیں ہیں، اگر ہم دیکھیں ان کی پیداوار زیادہ ہے۔ ایک کتیا وہ جو بچے دیتی ہے وہ ایک بکری سے زیادہ ہوا کرتے ہیں، ایک بکری ہے تو 2 دے گی، 3 دے گی، 1 دے گی، لیکن ایک کتیا ہے وہ 8 بچے دے دیتی ہے۔ خنزیر ہے اسی طرح، اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، پیداوار زیادہ ہے، لیکن کوئی بھی ان کو ذبح نہیں کرتا، ان کا خرچ نہیں ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، پیداوار زیادہ ہے، خرچ ان کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کھلے میدانوں کے اندر اور جہاں پر بھی یہ جانور پائے جاتے ہیں وہاں پر یہ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں نظر نہیں آتے۔ کھلے میدانوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہ حرام جانور ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ ان کی پیداوار زیادہ ہے، خرچ کم ہے، لیکن پھر بھی یہ کم ہے۔ اور جو حلال جانور ہیں ان کی پیداوار کم ہے کہ بکری سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ 2 بچے یا 4 بچے دیتی ہے، گائے بھینس 1 بچہ دیتی ہے، پیداوار کم ہے، خرچ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود حلال جانور ہمیں ہزاروں کی تعداد میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ جو حرام جانور ہیں یہ ہمیں اس لحاظ سے، ہمیں اس تعداد کے اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جاتی ہے وہ
بے برکت ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر تنزلی اور کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیز خرچ نہ کی جائے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے کہ جہاں پر یزیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے، جبکہ جو حسینی تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو تھا وہ بہت کم افراد تھے۔ یزیدی ہزاروں کی تعداد میں، حسینی بہت کم ہیں۔ اور جب میدان کربلا کا یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ایک شہزادہ حسینی، ایک شہزادہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باقی رہتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، باقی تمام کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ شہید بھی زندہ ہے لیکن ظاہری لحاظ سے ایک شہزادہ بچتا ہے، باقی پورا خاندان، اس میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو یزیدی ہیں وہ کئی جو ہے تعداد کے اندر بچ بھی جاتے ہیں، گھروں کو واپس بھی جاتے ہیں، ان کے مرد حضرات بھی زیادہ تعداد میں بچ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک حسینی شہزادہ صرف ایک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کائنات کے اندر دیکھیں، اللہ کی اس زمین کے اوپر، اللہ کی اس مخلوق کے اندر ہم غور و فکر کریں تو یزیدی ہمیں ایک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں یزیدی ہوں، ایسا ایک بھی نظر نہیں آتا، جبکہ حسینی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آگے سید زادے سادات کرام ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میدان کربلا میں ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی، ایک شخص بچا، اور ادھر یزیدی ہزاروں کی تعداد میں بچ گئے، وہ کائنات کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے، اور سادات کرام سید زادے وہ ہمیں اس کائنات کے اندر آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو وہاں پر قربان ہوئے، وہاں پر قربان ہو گئے، وہ تو آج ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، جو بچ گئے تھے وہ ایک بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ قربانی کا فلسفہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان ہو گیا تو اللہ کریم نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی، اور یزیدی وہ اللہ کے راستے کے اندر نہیں لڑ رہے تھے، وہ بچ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کمی کو واقع فرما دیا ہے، ان کے اندر بے برکتی ہوئی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ جو سید زادے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانوں کو، مالوں کو قربان کیا تو اللہ کریم نے ان کے اندر برکت عطا فرما دی۔ تو معزز سامعین، یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جاتی اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، تنزلی آ جاتی ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی مثال آج ہمارے مال کی ہے، ہمارے پیسے کی ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ برکت والا ہو، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے مال و جان کے اندر اضافہ ہو، برکت ہو، تو آج بھی ہم اپنا پیسہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ ہمارے وقت کے اندر برکت ہو تو اپنا وقت اللہ کے راستے کے اندر ہم لگائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا اور ترقی ہوگی۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے،
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، دوسرے کاموں کے اوپر جو فضولیات ہیں، جو اسراف ہے، اس کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو اگرچہ ان کی جو آمدنی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آمدنی کے اندر، ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی راستے پہ وہ خرچ ہوتا رہتا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگرچہ ان کی آمدنی کم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ کم آمدنی میں بھی ان کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، قناعت کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ کم آمدنی والے، ایسی ان کے اندر برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر، ان کے مال و جان کے اندر اضافہ فرماتا ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، قربانی کے جو فضائل ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، قربانی کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہم نے سماعت کی ہے، اور پھر جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کی جائے اس کے اندر کمی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک پانی کا کنواں ہے، پانی کے کنویں سے اگر پانی نکالا جائے، لوگ پانی نکالتے رہیں تو اس کنویں کا پانی صاف ستھرا بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ اوپر آتا رہتا ہے۔ لیکن جس کنویں کا پانی نہیں نکالا جاتا، یہ دیہاتی لوگ بہتر جانتے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے پہلے کے بزرگ لوگ ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا تھا اس کنویں کا پانی بدبودار بھی ہو جاتا اور آہستہ آہستہ وہ کم ہونا بھی شروع ہو جاتا تھا، وہ نیچے چلا جاتا۔ لیکن جس کنویں کا پانی نکالا جاتا تھا اس کا خرچ ہوتا رہتا تھا، پانی خوشگوار بھی ہوتا تھا، صاف ستھرا بھی ہوتا تھا، اور جو ہے وہ پانی زیادہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے کہ جو جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی اللہ کریم اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا، اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جائے گی اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تنزلی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ہم قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، للہیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ للہیت کا مطلب اللہ کی رضا، کہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مبارک سنت ہے۔ تو اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے، اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہم قربانیاں کریں، نہ کہ دکھاوا اور ریاکاری ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، اس نے بہتر قربانی کی ہے۔ تو لوگوں کا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ورنہ ریاکاری سے شرک بن جاتا ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کیونکہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا چاہتا ہے، کسی اور کی بھی رضا چاہتا ہے، کسی اور کو بھی یہ خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ تو جو ہم نے قربانیاں کرنی ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنی قربانیاں خوشنودی سے کرو، خوشنودی سے، خوش دلی سے کرو۔ فرمایا کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جب کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جو اللہ کے لیے کی جائے، کہ اس کا خون زمین پر بعد میں گر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول پہلے ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو پھر وہ صرف گوشت تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس سے جو اللہ کی رضا ہے، جو قبولیت ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین، قربانی کی جہاں پر ایک اہمیت ہے، اس کے دینی فوائد ہیں، آخرت کے اندر اس کا فائدہ ہے، اسی طرح اس کے دنیا کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں جو ہم نے سن لیے کہ لوگوں کا کاروبار اس سے چلتا رہتا ہے، جانور پالتے ہیں، جو کھالے ہیں وہ پورا سال جو ہے ان سے نئی نئی چیزیں تیار ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو قربانی یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ہمارا آخرت کا ہی فائدہ نہیں کرتی، بلکہ یہ قربانی ہمارے دنیا کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہمیں بتاتی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی ہمارا کرتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تو ان جانوروں کا گوشت جاتا ہے، نہ ان جانوروں کا خون جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو تقوی اور پرہیزگاری جاتی ہے کہ انسان نے کتنی محنت سے اور کتنے اللہ کی محبت کے اندر آخر قربانی کی ہے۔ یہ جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دل کی جو خوشی ہے، جو دل کا اخلاص ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ ہم قربانی کس اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ جو قربانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شعار اسلامی ہے، اس شعار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے انداز میں مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ جو تمہارا تقوی ہے، جو تمہاری دلی پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی قربانیاں خوش دلی سے کرو، لیکن ہم ہیں کہ مسلمانوں کو اس شعار اسلامی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ شعار اسلامی ختم ہو جائے، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک یہ قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے اسلامی سال کو دیکھیں تو ہمارا اسلامی سال وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی مہینہ جو پہلا اسلامی مہینہ ہے وہ محرم الحرام شریف ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر بھی ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں، کربلا کی یاد آتی ہے۔ تو محرم کے اندر بھی قربانیاں، جو سال کی ابتدا ہے اور سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، تو ذی الحج کے اندر بھی قربانی، سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور سال کی انتہا بھی قربانی سے۔ سال کی ابتدا وہ قربانی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اپنے خاندان کو پیش کیا، اور سال کا اختتام اس میں ہم
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کا ایک خوبصورت یہ تصور بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنا، جان کی قربانی پیش کرنا، اپنے مال کی قربانی پیش کرنا۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو قربانی کی ابتدا ہوئی تو اس کی انتہا جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان مبارک کے اوپر ہوئی ہے۔ تو یہ نیک ہستیاں اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی پیش کر کے ہمیں یہ بتا گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان کی ضرورت پڑے تو جان قربان کر دو، مال کی ضرورت پڑے تو اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں نہ دیں، ہم فجر کی نماز کے لیے چند منٹس کے لیے ہم اٹھ کے تیاری نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، اپنا اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے اللہ کے لیے، 5 وقت کی نماز کو ہم وقت نہ دے سکیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا محبوب فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں مبارک ہوں، وہ تمام کی تمام پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دی ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیا، اپنا وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں دیا۔ تو یہ قربانی کا مقصد، قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔